السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں شیراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تلخ حقیقت۔ دجال کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی آزمائش کے لیے اسے عام انسانوں کی سمجھ میں نہ آنے والی کچھ قوتیں عطا کی ہوں گی، جن کی بنا پر اسے فریب دینے کی زبردست صلاحیت حاصل ہوگی۔ لوگوں کو آیات و احادیث کے ذریعے یقین دلایا گیا ہوگا کہ یہ جھوٹا خدا ہے، سراپا شر ہے، اس کے شعبدے دیکھ کر ایمان خراب نہ کرو۔ لیکن وہ ایمان کی کمزوری، اہل علم سے دوری اور مغرب کی مادہ پرست اور شہوت پر تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پر اس دھوکے باز کی جھوٹی دلیلوں کے سحر میں آ جائیں گے۔ دجال کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کرے گا اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کے آپشن کو آن کر دیجیے گا۔ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کے دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلا بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ اس کے گدھے یعنی سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔ اس کی اعانت و مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پہ ظاہری طور پر قدرت رکھے گا، زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدو سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا، ہاں۔ چنانچہ دو شیاطین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے، ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینے میں داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر سیم زدہ علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگ میں سے ایک شخص اس کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا، اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ آدمی کہے گا، اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ دجال کہاں ہے؟ یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ خود اسی حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گیا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسا کیا ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کے بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد ہی چل جائے گا، مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتے ہیں۔ اس نے پوچھا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، زخر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا چشمے میں پانی ہے اور
لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر میں رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا 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 ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینے آ گئے ہیں۔ کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اس حدیث شریف سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دجال کسی اور سیارے میں نہیں، وہ اسی زمین پر کسی جزیرے میں مقید ہے۔ یہ تو سیدھی سادی بات ہوئی کہ دجال جناتی قوتوں کا حامل ایک نیم انسانی نیم جناتی قسم کی آزمائشی مخلوق ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریے گا۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔